کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ تو وہ پاکستان تھا کہ جب ماؤں کے سامنے ان کی جگر گوشوں کی لاشیں لائی جاتی تھی تو مائیں ببانگ دہل یہ بات کہتی تھی کہ دست ہمشیر کی چوڑیوں کی قسم، ماں کی سرپاؤں کی جوتیوں کی قسم، اس وطن کے لیے چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا مطلقاً فرض تھا، ہم نے جو کچھ کیا مسلکاً فرض تھا۔ میرے دوستو، یہ وہی پاکستان ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اس پاکستان کا قصہ آپ کو بیان کر دوں۔ اپنوں کی بے احتیاطی کا قصہ سنیے، اپنوں کی لاپرواہی کا قصہ سنیے، اپنوں کی بے حسی کا قصہ سنیے۔ یہ پاکستان ہے جو 1956 تک سرزمین بے آئین رہا۔ یہ پاکستان ہے کہ 1962 پر جب ایک آئین اس کو مل گیا تو اس آئین پر بھی اتفاق رائے نہیں پایا گیا۔ یہ پاکستان ہے کہ 1973 میں جب اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر مبنی ایک آئین اس کو مل گیا تو اس کے حکمرانوں نے اس آئین کو پس پش ڈال دیا۔ اس آئین کے اندر کیا لکھا ہے میرے بھائیوں؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات کو حاصل ہوگا، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تم آئین کو امپلیمنٹ کر دو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ تم پرامن ذرائع سے اسلامی نظام کو نافذ کر دو۔ میرے دوستو، کیا تحریک پاکستان کا مشہور اور معروف نعرہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا تحریک پاکستان کا مشہور معروف نعرہ یہ نہیں تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن یہ نہیں تھی کہ جب اس نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کے حصول کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم ایک خطہ اراضی مل جائے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکے۔ میرے دوستو، کیا علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر یہ نہیں تھی جب اس نے فرمایا تھا کہ یہ بت کہ تراشید تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شان دینی نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، اسی پاکستان کی شناخت کو مدح کیا گیا، اسی پاکستان کے نظریاتی اساس کو کھوکھلا کیا گیا، اسی پاکستان کے نظریے کو چھینا گیا جس کے بنیاد پر پاکستان کے اندر بلوچستان میں گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، سرحد کے اندر پختونستان کی بات ہو رہی ہے، سندھ کے اندر جی سندھ کی بات ہو رہی ہے، اور پنجاب کی اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن بننے جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، یہ اپنوں کی نااہلی کا قصہ تھا، لیکن میں امریکہ کے کردار کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، اپنے حافظے پر دو زور دیجئے، جذبات کی بات نہیں کرتا، دل و دماغ کے تمام تر گہرائی سے پورے شعور کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ نے عراق پر کیوں حملہ کیا؟ کیا اس بات کا سہارا نہیں لیا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں؟ مجھے جواب دیجئے کہ آج تک عراق کے اندر کوئی ایک بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملا ہے؟ آپ کی آواز سلو ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تب بھی کہیے، ایک بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملا ہے؟ عراق کے گلیوں کو، عراق کے کوچوں کو، عراق کی سڑکوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ ابو غریب جیل کے اندر میرے اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ وہ انسانیت سوز مظالم اور وہ رویہ برتا گیا کہ جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن آج بھی وہی ایران ہے کہ جہاں پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، لیکن آج بھی اسی عراق کے پاس ایک بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا۔ میرے دوستو، امریکہ نے کیوں ایران کو دھمکیاں دی؟ اس بنیاد پر دھمکیاں دی کہ تمہارے پاس یورینیم انریچمنٹ کا پروگرام ہے، تم یہ پروگرام معطل کر دو، لہذا تمہیں امن ملے گا، تمہیں سالمیت ملے گی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں کیا امریکہ وہ واحد ملک نہیں ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بم گرائے تھے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ امریکہ وہ واحد